16 دسمبر 2014 کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ وہ دن تھا جس دن سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور ہوا، جو قوم پر کسی قیامت خیز دن سے کم نہ تھا۔ اس دن آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 144 بچوں کو شہید کر دیا تھا۔ کافی بچے زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گرد 16 دسمبر کی صبح 9:15 بجے ورسک روڈ پر واقع بہاری کالونی کی طرف سے دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور سب سے پہلے آڈیٹوریم پر حملہ کیا، جہاں کافی تعداد میں بچے موجود تھے۔ ان سفاک درندوں نے پورے سٹاف کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ طالب علموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شہید کر رہے تھے۔ یہ اسکول ان بچوں کا اسکول تھا جو اپنے ننھے دلوں میں کئی ارمان لیے اسکول آئے تھے۔ ماں کے لاڈلے یہ بچے 16 دسمبر کو سایہ رحمت و شفقت سے محروم ہو جانے تھے، کسی کو معلوم نہ تھا۔ سینکڑوں ماؤں کے لال صبح صبح ماں باپ کی دعاؤں سے رخصت ہوئے تھے، مگر ان والدین کو کیا معلوم تھا کہ آج کے بعد انہیں کبھی چھٹی نہیں ملے گی۔ سینکڑوں ماؤں کی باہیں اپنے معصوموں کا انتظار کرتی رہ گئیں کہ وہ کب ماں ماں کہتے آئیں اور مائیں انہیں گلے لگا لیں، مگر صد افسوس انسانیت کے لبادے میں ان دہشت گردوں نے انسانی احساس کو ملحوظ نہ رکھا اور اس قدر گولیاں برسائیں کہ ننھے ننھے سینوں کو چاک کر دیا۔ اسکول کی دیواریں تک ان کی گولیوں سے چھلنی ہو گئیں۔ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی اذان توڑ لے واقعہ سے قبل ملک اور پشاور کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اسکول کے متعلق ممکنہ حملے کی پیش گوئی کیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بہاری کالونی کی جانب سے بآسانی ہمارے اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ داخل ہو گئے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مگر بچے کی بات کو بچکانہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، لیکن اذان کی بات پوری ہو گئی اور درندے بہاری کالونی کی جانب سے ہی اسکول میں داخل ہو گئے۔ یاسین اپنے 2 لے پالک بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جو 16 دسمبر کو اسکول سے چھٹی کرنا چاہتا تھا۔ اس سانحے سے 1 ہفتہ قبل وہ کھیل رہا تھا کہ کھیل کھیل میں اسے 2 گولیاں لگیں۔ وہ کمرے میں آ کر گر گیا۔ ماں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے، ماں کھیل رہا ہوں اور مجھے گولیاں لگی ہیں۔ ماں نے فوری کہا، اب ایسا کھیل کبھی نہ کھیلنا، اور 16 دسمبر کو اسی جگہ اسے گولیاں لگیں جہاں اس دن وہ کھیل میں بتا رہا تھا۔ 16 سالہ مبین افریدی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ 16 دسمبر کو جب وہ اسکول جانے لگا تو اس دن اس نے ماں کو مڑ کر نہ دیکھا۔ اس سے قبل وہ ہمیشہ اپنی ماں کو مڑ کر دیکھتا تھا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ 1 مہینے سے خاموش تھا، جو 16 دسمبر کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی شہادت کے بعد مبین کے رکھے پرندے گھر والوں نے آزاد کرنے کا سوچا، اور جب پنجرے کا دروازہ کھولا تو بجائے اڑ کر آزادی حاصل کرنے کے کوئی پرندہ باہر نہ آیا، اور سب پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ شہادت کے دن ایک بچے نے اپنے ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھایا۔ بچے کو اتنا مزہ آیا کہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، آپ تو یقیناً جنت کی حقدار ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا مزے کا پراٹھا بنایا ہے۔ اتنا مزہ پہلے کبھی نہیں آیا، مگر بیٹا تو پراٹھا کھا کے جنت پہنچ گیا، اور ماں یہاں بچے کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس سانحے میں شہید ہونے والے 144 بچوں کی ایسی ہی دردناک کہانیاں ہیں جن کو سننے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اس سانحے میں شہید ہونے والے بچوں کی عمریں 6 سال سے 20 سال تھیں۔ یہ ظلم تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اسکول کے سٹاف اور پرنسپل کو سلام ہے جنہوں نے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آرمی اسکول کی پرنسپل نے خود کو خود ہی پیش کر دیا۔ اے لوگو، یہ جذبہ اس دنیا میں سوائے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ ان معصوموں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ انسان کیا، آسمان اور زمین بھی ان کی شہادت پہ روئے ہوں گے۔ یہ درد و کرب کی ایسی داستان ہے جو کبھی نہ بھولے گی اور نہ فراموش کی جا سکے گی، اور ہم بھی 16 دسمبر کو ان شہیدوں اور معصوموں کا ذکر کر کر کے روتے رہیں گے۔